اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے، اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرطے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہو. کبیرہ گناہ نیک مال سے معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہوتے. تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. آٹومیٹکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہیں. جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، اکثر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہی ہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے، پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری، یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت. تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے. کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے، تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ. اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا. تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے. تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو، ہاتھ دھوئیں گے. یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں، ہمارے لیے پرابلم نہیں، ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے، اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے انڈیلا، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں. علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے، لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا. پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا. پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، اپنا دایاں بازو دھویا. پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو، یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے. اس طریقے سے سر کا مسح کیا. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی اور 3 بار. قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے، لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے، 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے. اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق، یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، وضو احتیاط کے ساتھ کیا. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے، اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے، سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو. ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے. اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے، 600 گرام
یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ تیسری حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے۔ یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے، قرآن پاک میں ذکر نہیں، لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے۔ اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں، لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ اور مزے کی بات ہے، فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے، 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی، بہار شریعت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے۔ ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں، لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں، مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی، گردن کا مسح نہیں، سر پورے کا مسح، یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں، بس یہ ہے، دیٹس آل۔ 6ٹھی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیا تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا، بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا، پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا۔ لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے، ہمارے پاس جو صحیح سند سے روایتیں پہنچی ہیں، یہ خصوصاً میں اہل تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا، زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کر، تعلیم کے طور پر وضو سکھایا ہے۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تعلیقاً اور صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو، اس میں تمہارے رب کی خوشنودی، رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرو۔ لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں، بہت چکنائی والی غذائیں، تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواک کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے کیونکہ سنت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا، آپشنل رکھ دیا۔ لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے۔ الحمدللہ، اس میں آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی اٹھانا شرط نہیں، وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں۔ صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے۔ اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور ساتھ تابعی کے اقوال بھی موجود ہے، قول بھی، کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ساتھ دیکھ لیں۔ اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں 4تھی حدیث ہے، سیدنا اربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے۔ اربا بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے کر کے دیکھتا تھا، ایسے
ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر روب پڑتا تھا جناب، دل ہلتا تھا، پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل عروہ بن مسعود سے ملتی ہے. یہ وہ عروہ بن مسعود ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے. اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے. اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا. صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، ابن عباس کے قول، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ البیہقی میں ڈیٹیل سے موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر خون کسی کا نکل آئے، نکالے بلڈ ٹیسٹ کے لیے، یا ڈرپ لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ داخل کر رہے ہیں، اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. رہا وضو، تو وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. خون نکلنے سے، خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے، اس کو صرف پینا حرام ہے. جو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ ہے کہ تمہارے لیے حرام ہوا خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ حلال چیز بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے قربان کرتے وقت. یہ 4 چیزیں حرام کی. بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے، اور صرف بہتا ہوا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. جو ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر چمٹا ہوا ہوتا ہے، جو پک جاتا ہے، وہ خون حلال ہے. بہتا ہوا لہو جو ہے وہ حرام ہے پینا، لیکن ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہی ہے. پاک کا ثبوت کیا ہے؟ اصل میں جن لوگوں نے وضو توڑنے کا مسئلہ نکالا، یہ امام حنیفہ کا صرف موقف ہے. باقی تینوں اماموں کا اور حدیث کے سارے اماموں کا یہ موقف ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ نے چونکہ خون کو ناپاک سمجھ لیا تو اس کی کورالری پھر یہ نکلی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی ناپاک چیزیں جسم سے نکلتی ہیں نا وہ وضو توڑ دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں پیشاب دیکھیں ناپاک ہے، وضو توڑ دیتا ہے. تھوک پاک ہے، تھوک نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ناک کوئی صاف کرتا ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ پاک ہے. تو کہتے ہیں خون چونکہ ناپاک ہے، یہ کورالری انہوں نے بنائی کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ وضو توڑ دے گا. وہ چونکہ بنیاد ہی غلط ہے کہ وہ ناپاک ہے، یہ غلط ہے. ورنہ تو صحابہ کرام کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی، جو بیچارے ہر وقت زخموں میں ہی رہتے تھے، جہادوں میں ہی رہتے تھے، ان کی تو مصیبت کھڑی ہوتی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے، اور ابو داؤد میں تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے. شروع میں آپ کو پہلے جلد میں مل جائے گی کہ ایک صحابی کو ایک زخم کے دوران، ایک جنگ کے دوران وہ پیرے پہ معمور کیا نبی علیہ السلام نے، تو کافروں نے رات کے وقت حملہ کیا، ان کو تیر لگے، ان کا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حالت میں. انہوں نے نماز تسلی سے اپنی مکمل کی، بعد میں آئے جسم خون و خون تھا. تو دوسرے ساتھیوں نے کہا آپ ہمیں جگا لیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی، تو میں نے یہ برا سمجھا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر تہاڈی فون کال واجے تے تہاڈی نماز نہ مختصر ہو جاندی ہے. ان کو تیر لگ رہے ہیں. اس حدیث سے امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ورنہ تیر لگے تو کتنا بہتا ہوا خون نکلا ہے نا، خالی چھوٹا سا خون تو نہیں تھا، بہتا ہوا لہو تھا. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. دوسرا یہ کہ خون پاک بھی، جب خون پاک ہے تو وضو بھی نہیں توڑے گا. تو یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، اور یہ ان کا موقف شاذ ہے. باقی سارے امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، اور اماموں کا کوئی کمال نہیں. یہ حدیث ہے. یہ حدیث اگر آپ کو میں بتاؤں اور اماموں کے اقوال نہ بتاؤں، آپ بھی رزلٹ نکالیں گے کوئی نہیں ٹوٹتا. یہ خام خواہ ہوا بنایا ہوا ہے جی. وہ جی ہم مسئلے کیسے پتہ چلیں گے جی، وہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. وہ سر بخاری مسلم میں موجود ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، میں سامنے ہی لیٹی ہوتی تھی. جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے. جب قیام میں جاتے میں دوبارہ ٹانگیں سیدھی کر لیتی. تو امام بخاری نے باقاعدہ اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور سامنے لیٹی ہوتی تھی سیدہ عائشہ. تو وہ مذاق پھر بناتے ہیں نا جی ایک بندہ تھا جی، وہ جب بیوی کو ہاتھ لگایا اس وقت وہ حنفی بن گیا، بعد میں تھوڑی دیر بعد اس کو ٹھوکر لگی، خون نکلا، پھر وہ شافعی بن گیا. تو آپ اپنے مرضی کے، سر ہم اپنے مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے نا، مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے، کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہیں. ادھر بھی ہم اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ادھر بھی اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. اور آپ کے جو امام ہیں جن کو جہاں پہ غلطی لگی ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم،
علمی کتابی خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے. فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا، اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے، نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا، کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے، عربی ان کی زبان تھی. اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے واقعہ تو ٹھیک ہے، تیر لگتے رہے نماز پڑھتے رہے. اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی، ایک چھوٹی سی فے، فائدہ یا فساد. پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا، آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا. تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلاں نہیں تو انہوں ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا میں نے، اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ یہ وہ صوفی تھے جو عالم بعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا. شیخ احمد سنندی انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے، اور مکتوبات میں لکھتے ہیں، وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے. وہ توڑا مسئلہ تو ہوڑی کھوڑ گیا ہے. اثر وہ اب غلطی ہوگی، ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ. سر نا پرانیاں گلاں ان نویاں گلاں نے اے بھول گئے تاڑے بزرگ. لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا؟ بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو تے ہن تک بنے نے، ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جان، پتہ نہیں آگے کتنے بنے. تو لکھا فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، اور کشف کے ذریعے ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا. پھر یہ کہانی جب کرائی تو پھر شرم آئی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان کا نہیں، وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. لیکن سر امام حنیفہ سے ملنا کافی نہیں ہے. امام حنیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا؟ دیوبندی بچے کے پاس یا بریلوی بچے کے ساتھ؟ کیونکہ بریلوی بچہ تو کہتا ہے کہ رد المختار میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومنے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگوٹھے چومنے والے حنفی ہوں گے یا بغیر چومنے والے ہوں گے؟ اس پہ میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں. کہانی ہے، جھوٹ ہے. تو کہتے ہیں مل جائے گا اجتہاد، وہ تقلید نہیں کریں گے. سر نہیں کریں گے تو اڑے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کاش آپ کے بزرگوں نے یا آپ نے قرآن و حدیث پڑھا ہوتا. یہ تو ٹھیک ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں قرب قیامت میں اتریں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اسلامک سسٹم کو رائج کریں گے. لیکن سر اس کا ایک جو طریق ہے نا صحیح مسلم کے اندر، اس میں آگے بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ جب وہ دنیا میں اتریں گے تو تمہارے، وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نبی پہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے نا، کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں عمل کریں گے. سر یہ جو 2-4 کہانیاں میں نے ان کی ایکسپوز کر دی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں. یہ سر وہ ایٹم بم ہے جو ایک دفعہ ناگاساکی یا ہیروشیما پہ گرا ہے نا، تو جاپان جو اس وقت سپر پاور تھی نا اور جرمنی، وہ گھٹنے ٹیک گئی تھی امریکہ کے سامنے. اور ہم ہر لیکچر میں یہ ایٹم بم پھینک رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں، اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں، ایک صحابی شافی ہو گئے تو کیا ہوگا یار؟ وہ تو چھوٹا جو ہے نا، وہ تو نبی تو نہیں نا، صحابی ہے نا. اور اس کی تعویل کریں گے، وہ کہیں گے جی وہ اسی مذہب پر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سیم ہے، مراد یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے. آپ جتنی مرضی کہانی کریں، آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے. لیکن حدیثیں ان کو کیسے پتا ہوں؟ یہ بیچارے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے رہتے ہیں، اینڈ پہ ایک دورہ حدیث کر دیتے ہیں. ایک دور تھا چائے کا، گزر گیا، اب یاد بھی نہیں کتنے سموسے کھائے تھے، کتنے کپ پیے تھے، گزر گیا. اب جو 7 سال چیز پڑی وہ یاد رہے گی، یا جو آخر میں چند مہینے دورہ کیا وہ یاد کیا جائے گا؟ 7 سال مت مار چھڑ دینے اینڈ تے حدیثاں پڑھ کے بھی نا کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنا. جب آپ کو ایک کو پکا کر دیں گے ایک مسلک میں، پھر آپ حدیثیں اس لیے پڑھیں گے کہ ان حدیثوں کے جواب دیں بجائے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے. ختم مشکات، ختم فلاں،
ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر وہ کدواتے رہتے ہیں. تو خون نکلنے سے سر وضو نہیں ٹوٹتا، بے فکر رہے. ایک کہانیاں چھڑ دو، لوگوں کو علم دین سکھاؤ. اور میں یہ جو آپ کو ایک حسب حال کی فارم میں، یہ خبرناک کی فارم میں آپ کو ایک مزاحیہ انداز میں چیزیں اس لیے کنوے کرتا ہوں کہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں واللہ. ہم یعنی سب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ سمگلر کے گھر پیدا ہوا تھا، جوان ہو گیا، اب اس کو جوانی کے بعد پتہ چلا کہ میرا باپ تو ہیروئن سمگل کر کے اس نے یہ مسجد بنوائی تھی اور یہ مدرسہ بنوایا تھا، اگرچہ میرے باپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. تو اب وہ کہے کہ نہیں میرا باپ غلط ہو گیا تو لہذا سمگلنگ ہی جائز ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا. اس کو ماننا پڑے گا سمگلنگ غلط ہے، میرے باپ نے غلط کیا.